بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے کچھ ریڈنگ پڑھایا گیا تھا، اس سبق میں سے کچھ بچ گیا ہے، آج اس کو دیکھیے گا۔ کہہ رہے ہیں قیدی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک موتی لیا اور کچھ محسوس کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، بہت قیمتی موتی ہے، ان میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ بادشاہ نے پوچھا، ہاں ضرور، ایک خرابی ہے، جو موتی میرے داہنے ہاتھ میں ہے اس کے اندر ایک کیڑا ہے۔ قیدی نے کہا، مطلب وہ کہا کہ اس کے اندر ایک کیڑا ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اتنا سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کڑک کر بولا، یہ ناممکن ہے، یہ موتی جیش کے بادشاہ نے تحفے میں بھیجے ہیں، تم ہر چیز میں عیب تلاش کرتے ہو، اس میں کیڑے نکالتے ہو، اگر ان میں کیڑا نہیں پایا گیا تو تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے موتی کو ایک بڑے سے پتھر پر پٹک دیا، موتی تو چکناچور ہو گیا، لیکن اس کے چورے میں سے ایک کیڑا رینگتا ہوا باہر نکلا۔ اب تو بادشاہ حیران رہ گیا، اس نے قیدی سے پوچھا، اس بات کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ کیڑا باہر سے تو نظر نہیں آتا تھا۔ قیدی نے انکساری سے جواب دیا، جہاں پناہ، جو موتی میرے بائیں ہاتھ میں تھا وہ ٹھنڈا تھا، اور موتی ہمیشہ ٹھنڈا رہنا چاہیے، لیکن جو موتی میرے داہنے ہاتھ میں تھا وہ ذرا گرم تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ضرور اس موتی کے اندر کوئی جاندار چیز ہے، جس کے جسم کی حرارت سے یہ موتی گرم ہے۔ موتی بنتے وقت یہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اسی میں بڑھتے اور پلتے ہیں، لہٰذا میرا اندازہ صحیح نکلا۔ اس نے اس طرح سے بادشاہ کو سمجھایا۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ تو بادشاہ اس قیدی سے بہت خوش ہوا اور داروغہ زنداں سے کہا، میں اس قیدی کی عقل مندی پر بہت خوش ہوں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اسے کوئی دقت کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ داروغہ نے اس کے حکم کے مطابق قیدی کو اچھے اچھے کھانے کھلائے۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں فکر مند اور اداس بیٹھا تھا۔ کیوں؟ یکایک اسے قیدی کی یاد آئی۔ وہ قیدی کے پاس آ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ قیدی، تم بے شک بہت عقل مند اور ذہین ہو۔ بادشاہ بولا، حضور، یہ سب جہاں پناہ کی صحبت کا اثر ہے۔ کہ بادشاہ کی صحبت کا اثر ہے۔ عقل مند قیدی نے کہا، اچھا، میرے بارے میں تمہارے کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے پوچھا، عالم پناہ، آپ نہایت حوصلہ مند، رعایا کا خیال رکھنے والے اور انصاف پسند بادشاہ ہیں۔ قیدی نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ مجھ میں تو کوئی نقص نہیں ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ قیدی نے کہا، حضور، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ ہاں، بلا خوف کہو، ڈرو مت، جان بخشی ہوگی۔ بادشاہ بولا، کہا کہ جان بخش دوں گا، تم بولو کہ کیا خرابی ہے؟ حضور، آپ میں ایک معمولی نقص ہے، آپ کسی نان بائی کے بیٹے ہیں، شاہی خاندان سے آپ کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ غصے سے لال ہو گیا، اس کا ہاتھ بار بار کمر میں بندھی تلوار پر جانے لگا، پھر گرجتے ہوئے بولا، بدتمیز قیدی، تم بہت گستاخ ہوتے جا رہے ہو، شاید تمہاری موت قریب آئی ہے۔ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میری ماں ابھی زندہ ہے، ابھی اسے بلا کر ثبوت دیتا ہوں اور تمہاری گستاخی جرت کا تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، تمہیں سزائے موت ملے گی، نمک حرام۔ اس نے بادشاہ غصے میں یہ سب باتیں بولا۔ اب آگے کیا کہتا ہے دیکھیے۔ بادشاہ نے اپنی ماں کو اس قیدی کے پاس بلا کر پوچھا، ماں، میں کس کا بیٹا ہوں؟ یہ شان فراموش قیدی کہتا ہے کہ میں کسی نان بائی کا بیٹا ہوں، میرا کسی شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہیں، جلدی سے سچ بتاؤ۔ بادشاہ کی ماں کچھ دیر چپ چاپ کھڑی رہی، لیکن بیٹے کے ضد کرنے پر اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں بیٹا، یہ قیدی ٹھیک کہتا ہے۔ ماں نے بھی کہا کہ یہ قیدی جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، تیرا باپ پہلے روٹیاں بیچتا تھا، اس کا بہت اچھا کاروبار تھا، سینکڑوں مزدور کام کرتے تھے، اپنی محنت اور لگن سے اس نے یہ کاروبار دور دور تک پھیلا دیا اور بہت مالدار ہو گیا۔ پھر ملک میں ہر طرف گڑبڑ مچی، بے امنی، لوٹ مار کا بازار گرم ہوا۔ تیرے باپ نے اپنے مزدوروں اور کاریگروں کی مدد سے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور چھوٹی سی حکومت قائم کر لی۔ سرداروں، سپاہیوں اور دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی، اس طرح اس نے پورے ملک پر سلطنت قائم کر لی اور تخت تاج کا مالک بن گیا۔ لیکن شروع میں تو واقعی وہ نان بائی کا کاروبار کرتا تھا اور روٹیاں بیچتا تھا۔ قیدی کی بات بالکل صحیح ہے۔ آگے کیا ہوا؟ تو اپنے باپ کے اس داستان سن کر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے قیدی سے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا، لیکن میری یہ ذاتی اور خاندانی بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ مجھے خود
पता नहीं था। वो मेरी माँ के अलावा दूसरे कोई शख्स नहीं जानता होगा। तुमने ये बात अंदाज़ा किस बात से लगाया? कैदी ने अदब से जवाब दिया, हुजूर वाला, अगर आप बादशाह के बेटे होते तो आप घोड़े वाली बात पर खुश होकर मुझे इनाम देते और कैद से आज़ाद कर देते। अगर शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ करने वाले रखते तो मोती वाली बात पर खुश होकर लालो गोहर बख्शते, जागे या ओहदा देते, क्योंकि जब बादशाह अपने किसी दरबारी मसाइब के या किसी और शख्स से खुश होता है तो वह शफ़ों से उसका दामन भर देता है, उसे जाहो मनसब अता करता है। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हर मर्तबा मेरी खुराक बढ़ा दे और अच्छे खाने का बंदोबस्त कर दिया। रोटियों की तादाद भी बढ़ा दी, जबकि अक्लमंद आदमी रोटियां खाना नहीं खाता। बस मैं सोचने लगा और आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि आप ज़रूर किसी ननबाई के बेटे हैं, और ये ख़ानदानी असर बादशाह होने के बाद भी आपके जहन में मौजूद है। वो खुशी के मौके पर ज़ाहिर हो जाता है। मेरा ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ।